کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے بچوں کے سامنے ایک ماں کی عزت کو، اس کی آبرو کو داغدار کیا گیا۔ جہاں پر جو ادارے آپ کی حفاظت کے ضامن ہیں انہی سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہوں تو بتائیں پھر وہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان میں آئے دن واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پوری قوم پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، خوف کا شکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا لاہور میں موٹر وے کے اوپر کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے بچوں کے سامنے ایک ماں کی عزت کو، اس کی آبرو کو داغدار کیا گیا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے پوری پاکستان کی قوم، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پوری دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں ان سب کو اضطراب کا شکار کر دیا۔ سارے کے سارے پریشان ہو گئے اور پریشانی کی بات بھی تھی۔ ناظرین، اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات کی بنا پر، وجوہات کے اوپر بھی گفتگو کروں گا کہ کیا وجہ ہوتی ہے اور ان کے لیے کیا سدباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، اور ہر شخص بہت زیادہ غمگین ہے، اور ابھی تک لوگوں کا غصہ ختم نہیں ہوا، اور لوگ جو ہے خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ بیچاری جو ہے کافی پریشان ہیں اس واقعے کو لے کر، اور خوف کا شکار بھی ہیں۔ ناظرین، یہ جو خاتون ہیں یہ فرانس میں پیدا ہوئی، فرانس میں ہی بڑی ہوئی، ان کی شادی فرانس میں ہوئی، اور وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے کہ ان کو ایک اچھا ماحول ملے گا، جیسے بے شمار پاکستانی فیملیز ہیں جو یورپ میں رہتی ہیں، یو کے میں رہتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کہ ان کے اندر کوئی اسلامی ویلیوز ہوں اور کوئی خاندانی جو اقدار ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہوں، ان کے لیے وہ پاکستان کا سفر کرتے ہیں، پاکستان میں جا کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ خاتون بھی جو ہے اسی لیے پاکستان گئی۔ لہذا ناظرین، اب ان خاتون کے ساتھ جو ہوا، جو سلوک ہوا، اور اس سلوک کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کا تعین اب ہو چکا ہے کہ بھئی جو مجرمین تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جب یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ جی ان میں سے ایک کو پکڑ لیا گیا ہے، دوسرے کو پکڑا ہے، اس نے ڈینائی کیا ہے کہ نہیں میں انوالو نہیں تھا، میرا جو فون ہے اس کی جو سم تھی وہ میرے اس کے شاید برادر ان لا کے پاس تھی، تو یقین ہے انشاءاللہ مجھے کہ وہ بھی پکڑا جائے گا۔ تو لہذا اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے، اور جو خاتون ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو کیفیت ہے، یعنی میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارا دن غسل کرتی رہتی ہیں، نہاتی رہتی ہیں، اور وہ جو گندگی ہے اس کو دھونے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے جسم سے گندگی کو نہیں دھو رہی، یہ گندگی جو ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کے اوپر ہے، اور اس واقعے نے ہمارے جو آنکھیں ہیں ان کو کھول دیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے ناسور پائے جاتے ہیں کہ جن کے لیے ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین،
یہ اللہ تعالیٰ جو میری وہ بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اور ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو دور کرے۔ اور بڑا مشکل ہے یہ الفاظ کے ساتھ بیان کرنا، جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ بیچارے جو اس وقت ان کی جو حالت ہے وہ خوف زدہ ہیں اور ایک اذیت کے اندر مبتلا ہیں۔ تو لہذا وہ تو جس کیفیت سے وہ خاتون گزری اور وہ بچے گزرے وہی جانتے ہیں، اور ان کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس زخم کے اوپر مرہم کیسے لگائے جا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور پھر ہم اس کے یعنی کیا وجہ ہے اس قسم کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلے تو ہم یہ جو ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو بنیادی طور پر جو چیز اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ امن و امان، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ضامن ہو۔ جو ریاست ہے نا، جو ریاست ہوگی ماں کی طرح، تو ماں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہمارے ہاں ریاست تو فیل ہو چکی، وہ اس وجہ سے فیل ہو چکی کہ جو ریاست کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ جو پولیس کے ذمہ دار ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے کہ وہ اپنی نالائکی اور اپنی جو ان کی جو سستی ہے، کاہلی ہے، اور جو ان کے جو نقص ہیں اس کی طرف تو ان کی نگاہ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عورت رات کے ٹائم نکلی کیوں تھی، اور اس نے پیٹرول کیوں نہیں بھروایا تھا، وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی، وہ اس راستے کو اس نے کیوں اختیار کیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کی پولیس کا یہ حال ہو کہ وہ جس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، اس کا مداوع کرنے کے بجائے اسی کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ تو اب اس کے اوپر تو جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے کہ وہ میں حیران ہوں کہ اور وہ میڈیا کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پوچھے گا، یعنی اور سارا دن وہ اپنے بیان پہ قائم رہے۔ تو لہذا تو اب جو ریاست ہے اس نے تو اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ دیکھیں اگر اس سے پہلے ریاست اپنا کردار ادا کرتی اور جتنے بھی ریپسٹ ہیں، جتنے بھی مجرم ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، جو بیلوں پہ چھوٹ چکے ہیں، ضمانتوں پہ چھٹے ہوئے ہیں، ان کو اگر سزائیں دے دی جاتی اور ان کے خلاف صحیح ٹھوس ثبوت مہیا کیے جاتے اور ان کو سزائیں ہوتی تو اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے۔ اور اس پر ہمارے جو عدلیہ ہے اس کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو ان میں سے جو ایک شخص ہے وہ اس نے کچھ عرصے پہلے ایک گھر میں ڈاکہ ڈالتے وقت اس گھر کے جو شوہر تھا، مرد تھا، اس کو رسیوں سے باندھ کر قید کیا اور اسی کے سامنے اس کی بیوی اور بیٹی کا ریپ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ضمانت پہ یہ چھوٹا ہوا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ریپسٹ کو اور جو اس قسم کے جرائم کے اندر ملوث ہوں کیا ان کی ضمانت ہونی چاہیے، اور ان کی ضمانت کیوں کی گئی؟ اور پھر وہ انہیں دباؤ ڈال کر لوگوں سے صلح کروا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ایسے معاملات کے اندر صلح کرنے کی اجازت ہے؟ اگر کوئی صلح کر بھی لے تو کیا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس صلح کو تسلیم نہ کرے؟ کیونکہ وہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، دباؤ ڈالتے ہیں، طاقت کے زور کے اوپر، خوف کے ذریعے سے لوگوں کو مجبور کر لیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ تو سوالیہ نشان ہے ہماری عدلیہ کے اوپر بھی کہ دیکھیں پچھلے دنوں میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ ایک خاتون تھیں ایکٹر، وہ آج سے 9 سال پہلے ایئرپورٹ پہ 2 شراب کی بوتلیں ان کے پاس سے ملی اور ان کے اوپر مقدمہ بنا۔ 9 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا۔ 9 سال بعد ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 9 سال تک اگر تو وہ خاتون یعنی انہوں بے گناہ تھیں تو 9 سال تک وہ جس اذیت سے گزریں اس کا کون حساب دے گا؟ اور اگر وہ ان کے پاس سے بوتلیں ملی تھیں تو وہ جو اس وقت درآمد کی گئی تھی، تو جن کسٹم والوں نے، پولیس والوں نے کیس کیا تھا، پکڑا تھا، تو اگر وہ جھوٹے تھے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اور اگر وہ سچے تھے تو کیا وہ سارے شواہد کہاں چلے گئے؟ 9 سال تک۔ اب آپ دیکھیں کہ جس سوسائٹی کے اندر 10 سال لگ جائیں ایک چھوٹے سے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں،
تو وہاں پر جو ہے یہ جو کرمنل افینس ہوتے ہیں ان کو تو کئی سال لگ جاتے ہیں. جن کو سزائے موتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں اس کو سزائے عمر میں تبدیل کرواتے ہیں اور عمر قید میں، اور اس کے بعد پھر وہ معافی تلافی کر کے اور جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو لہذا ہماری جو عدلیہ ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی وہ کدھر ہے، وہ کیوں نہیں انصاف کرتی. باتیں تو دیکھیں ہمارے چیف جسٹس جتنے بھی ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی اگر آپ تقریریں سنیں تو وہ تو اتنے زبردست انٹلیکچل لوگ ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس لیے تو جب وہ ڈیم کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب تھے، وہ ڈیم بنانے کے لیے نکلے تھے، اور میں اسی پروگرام میں نے کہا کہ بھئی چیف جسٹس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیم بنائے. ڈیم بنانا تو حکومتوں کا کام ہے. چیف جسٹس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے جو عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کو ٹھیک کرے. وہاں پر جو یہ کیس پینڈنگ میں ہے، جو بیچارے غریبوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو غریب آدمی ہے، جو مجبور ہے، جس کا کوئی تعلق والا نہیں ہے، جو یعنی کوئی رشتہ دار اور کوئی دوست اور کوئی تعلق والے جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے. دیکھیں پچھلے دنوں ایک لڑکا اور لڑکی نے پسند کی شادی کی اور لڑکی کے والدین نے کیس کر دیا اور وہ ان کو اٹھا لیا پولیس نے. اب وہ جب اس کا مقدمہ چلا تو جج نے لڑکی سے پوچھا کہ بھئی تم نے کس کے ساتھ جانا ہے، اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے یا شوہر کے ساتھ جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے. اس نے کہا یہ وہ چیمبر میں بلایا اس لڑکی کو، اور چیمبر میں بلایا اور جج صاحب نے جو ہے وہ اس بچی کا ریپ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں وہ جج صاحب جو ہے وہ ان کی بیل ہو گئی. اب آپ یہاں جن ملکوں میں جج ریپسٹ ہوں، جہاں پہ پولیس والوں سے لوگ خوف کھاتے ہوں، جہاں پر جو ادارے آپ کی حفاظت کے ضامن ہیں انہی سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہوں، تو بتائیں پھر وہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہوگا عام شہری کے ساتھ جو بیچارہ غریب ہے، جس کا کوئی تعلق دار نہیں ہے. تو لہذا یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ ہماری عدلیہ کے اوپر بھی، پولیس کے محکمے کے اوپر بھی، اور یہ ساری ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. ریاست اس میں جو ہے اولین ذمہ دار ہے.